میں بھی اگر کہتا ہوں پیسے، کوئی بھی پیسے کہتا، پیسے جہاں آئیں گے، اللہ اکبر، میں بھی کہوں تو پھر بھی نہیں پیسے دینے، اللہ اکبر، میں خدا کو اللہ حاضر اکبر، نظر جان کے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، میں جب پیسے مانگتا ہی نہیں، کوئی بندہ جب پیسے مانگتا ہے تو فوری طور پہ کوئٹ کرے، وہ میں نہیں ہوں۔ نمبر جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے وہ نوٹ کر لے، 0323۔ وہاں پہ جب ہم بلڈ پریشر کی دوائی فری دیتے ہیں، شوگر کی دوائی فری دیتے ہیں، مورو کی دوائی فری دیتے ہیں، کھانا فری دیتے ہیں، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں پہ پیسہ آیا نہیں آپ نے کوئٹ کرنا ہے۔ میں لاہور آیا تو میرے پاس آ گیا، اس دن رش دیکھا کھانا، میں گھر پہ بیٹھتا تھا، کہتا آپ تو واقعی نیک آدمی لگتے ہیں، لیکن میں بڑا تنگ ہوں آپ سے بات سے، لیکن مجھے چلو، میں کہا چلو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، تو آپ واقعی فقیر ہیں، درویش ہیں، یا کوئی نام ڈرامہ کیا ہو؟ میں کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں نے زندگی میں بڑے بڑے بابوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، میری بچپن سے خواہش ہے مجھے آقا کریم کی زیارت ہو۔ وہ وظیفہ میں آج آپ سے بھی شیئر کروں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ ان دنوں میں رزق حلال کا خیال کرنا ہے، اپنے سینے کو کینہ نفرت بغض سے پاک رکھنا ہے، اور پھر آپ نے شروع کرنا، خیال یہ کرنا ہے کہ آپ اماں عائشہ کے اجرا مبارک کے باہر بیٹھے ہیں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے آ رہا ہے نا، وہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ آپ کا نمبر مانگتے ہیں، اور جب نمبر میں دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نمبر تو انہوں نے بند ہے گیا، ہوں میں ساڑی گل کرا دوں، ہوں میں گل کس طرح کراواں کی رول ہے۔ اور جو دوسرا، یہ تو ایک میرے ساتھ مسئلہ ہے، دوسرا جو کمپلینٹس آتی ہیں بہت زیادہ، وہ یہ ہیں کہ فیک نمبرز بے تحاشا ہیں، جس پہ لوگ بیچارے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ کے اپنے الفاظ میں آپ ایکسپلین کر دیں گے تو آسانی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عرفان بھی بہت بہت شکریہ، میرا آپ سے پیار بھی ہے، ارے محبت بھی اللہ ہے، حکم، تعلق اللہ بھی ہے، حکم، سب آپ سارے کی تعلق ہیں۔ مہربانی، آپ کی وہ مہربانی، بڑے کم لوگ جن سے مل کے بندہ خوش ہوتا ہے، جن اللہ کی حکم، کمپنی انجوائے کرتا ہے، جن کے پاس بیٹھ کے اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا وہ تعلق ہے، اور جب بھی آپ بلاتے ہیں الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ بالکل نمبر کے والے سے بھی آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کہ یہاں میں ایک تو اچھا واقعہ بھی بیان کروں گا آج، اور دوسرا میں یہاں پھر بار بار کلیئر کروں گا کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ جب میں آسانے پہ بیٹھتا ہوں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، میرے لیے فون اٹھانا پاسبل نہیں ہے، ایک بات۔ اب میں نے ایک اور احتیاط کی کہ آسانے پہ کسی اپنے اسسٹنٹ کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ فون سن کے لوگوں کو کرتا رہے۔ باقی دنوں میں میری کچھ عرصہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ ایسی ویڈیوز بنا کے نیٹ پہ چلی جائیں تاکہ لوگ گھروں میں انڈیا، یورپ، امریکہ میں کر لیں۔ اس لیے میں بزی ہوتا پوڈ کاسٹ، جیسے ابھی ہوں۔ اب جب میں پوڈ کاسٹ میں بزی ہوں گا تو آٹومیٹکلی میرا فون بند نہیں، ہوگا۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے جب کسی کو، یہ اللہ کی مہر ہے، میں تو گناہ گار سے کار ہوں، جب شہرت ملتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، تو پھر نا بہت سارے جال ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جو انسٹا پہ یا فیس بک پہ جو میرے کلپ چلتے ہیں، میرا کلپ، میرا ہر چیز کانٹینٹ میرا ہے، تو جب وہ لوگ جلد بازی بے چینی میں فون کرتے ہیں، فون کسی اور کا ہوتا ہے۔ میں پھر یہاں بولتا ہوں بار بار کہ اس نمبر کے علاوہ کوئی میرا نمبر نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے پیسے فوری طور پہ کٹ کر جائیں، کوئی آپ سے میرا شناختی کارڈ بھی بھیجتے ہیں، وہ شناختی کارڈ میرا نہیں ہے، فوری طور پہ کٹ کر جائیں۔ ہاں انہیں کہا کہ ویڈیو کال پہ آؤ، ہاں اگر ویڈیو کال پہ بندہ، پھر دوسری بات ہے پیسہ جہاں میں ہوں ہی نہیں، آپ کا تعلق میں ویڈیو کال پہ آ بھی گیا، اگر کوئی میں کہتا ہوں یہی آج کل دور آ گیا، کوئی سسٹم نہ بن گیا ہو، بالکل بالکل، کوئی اور نہ ہو، میں بھی کہوں تو آپ نے نہیں مانی۔ کوئی اے آئی نہ آکے ہو، میں بھی اگر کہتا ہوں پیسے، کوئی بھی پیسے کہتا، پیسے جہاں آئیں گے، اللہ اکبر، میں بھی کہوں تو پھر بھی نہیں پیسے دینے، اللہ اکبر، میں خدا کو اللہ حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں بھی اگر کہتا ہوں نا، میرے جیسا فراڈی جھوٹا کوئی نہیں، وہ اس کو کلپ کو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں کہ یہ تو پیسے مانگ رہے تھے۔ میں جب پیسے مانگتا ہی نہیں، کوئی بندہ جب پیسے مانگتا ہے تو فوری طور پہ کوئٹ کرے، وہ میں نہیں ہوں۔ آپ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جلد بازی، بے چینی، بے صبری، اپنی ٹینشن میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے، جب میں ابھی تھا یہاں ایک اور کمپلین ہے، جو نئے بندے ہیں وہ میری ماضی کو نہیں جانتے، پرانے بندے ایسا ایسا جان گئے ہیں، نیا بندہ کلپ دیکھتا ہے فوری طور پہ فون کرتا ہے۔ میں پھر بولتا ہوں، میں کوئی بھی بندہ جہاں پیسہ آئے گا، وہ پہلے کہتے ہیں وہ 2 مہینے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، کبھی کہیں گے 2 مہینے اندر پڑھائی کر رہے ہیں، کبھی کہیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جہاں ایسی بات آئے گی آپ نے فوری طور پہ کوٹ کرنا، رد کرنا۔ میرا نمبر میں پھر بولتا ہوں 0300 4352956۔ میں تو کہتا ہوں اگر اس نمبر سے بھی پیسے مانگے تو نہیں دینے، اس نمبر پہ بالکل صحیح، ہاں اس نمبر سے بھی خدا نہ کرے میرا نمبر چوری ہو جاتا ہے، میرا کسی کے کوئی بندہ میرے گن پر کوئی ہیک کر لیتا ہے، کہتا ہے پیسے جہاں آئیں گے میں نہیں ہوں۔ اور دوسری بات ہے، ہم سب کو آپ نے بتایا کہ میرا جو آسانے میں بیٹھتا ہوں، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ایک نیا کام کیا ہے کہ ہم ہفتے بل دن ٹوکن دیتے ہیں اتوار پیر کے، تاکہ آپ لوگ اپنے جو باہر والے ان کو پہلے نمبر دیتے ہیں تاکہ وہ چلے تنگ نہ ہوں، جو آؤٹ سائڈر ہیں، پنڈی، ملتان، سرگودا سے آتے ہیں، تو گھر بیٹھے آپ نے ہفتے بل دن نمبر لینا ہے، صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک، 12 بجے تک آپ نے بتانا ہے میں نے اتوار کو آنا ہے، میں باہر سے آ رہا ہوں، آپ کو ارلی نمبر دیں تاکہ آپ جلدی واپس چلے جائیں۔ لاہور والوں کو بات کا ملتا ہے تو آپ نمبر جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے وہ نوٹ کر لیں، 0323
032344555289. یہ اگر ٹوکن کے بھی پیسے نہیں ہیں, پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, پیسہ جہاں مجھے, میری بہت سی کتابیں چھپی ہوئی سنگی, مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کتابیں یہاں رکھیں, مگر جب کتابیں رکھوں گا پیسہ شروع ہو جائے گا. نو, کچھ لیتے ہیں وہاں پہ جب ہم بلڈ پریشر کی دوائی فری دیتے ہیں, شوگر کی دوائی فری دیتے ہیں, موروں کی دوائی فری دیتے ہیں, کھانا فری دیتے ہیں, تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں پہ پیسہ آیا نہیں آپ نے کوٹ کرنا ہے, بلکہ اس کو نوٹ کر کے آپ نے کہنا کہ دسو یار تجھ کی کر رہے ہیں, پیسے پہ نہیں کرنا. دوائیاں بھی دیتے ہیں دوائی فری, بلڈ پریشر شوگر کو کمر کے موروں کی دوائی, ارے اور وہ بھی فری ہے, اللہ دوائی بھی فری. اب یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا میرے ساتھ, جب کہ میرا نمبر جو میں بار بار کہتا ہوں, بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرا نمبر ہے 0300435296. اب جب میرا نمبر بند ہوتا تھا نا عرفان بھائی, تو لوگوں نے کیا کرنا فوری طور پہ نا, جو نمبر 43 تھا نا 42 ملانا کہ شاید میرے سے کوئی ڈیجٹ غلط ہو رہا ہے. اوئے بند کیوں ہے, بند کیوں, 42 ملانا, وہاں بندہ جو ہے نا وہ فون اٹھا کے تنگ آ گیا, جس بیچارے کا تھا نمبر فون اٹھا کے تنگ آ گیا. میں یہاں پہ نمبر دوں گا تاکہ جو کہتے ہیں روحانیت نہیں ہے, جو روحانیت کے منکرین ہے, جو لوگ نہیں مانتے روحانیت کو, جو باتیں کرتے ہیں بڑی پریکٹیکل فزیکل کچھ بھی نہیں ہے, ان کے لیے مشل راہ جو ہمارا جو آج پورشن ہوگا. نمبر میرا تھا 0343529556, ایک بندے کا تھا 425296, صرف 3 کی جگہ میرا 43 اس کا 42, 3 میرا تھا 2 اس کا تھا. اب کالیں اس کو جانی, اس نے کہنا ہے کون بندہ بار بار کال جاری کر, میرا نمبر نہیں ہے, میرا نمبر نہیں. آج کل تو ایک دن وہ میرے پاس آ گیا, کہتا جی, اس کو مجھے فون آیا, میں مری میں تھا کہ سیر کرنے, کہتا جی آپ کون ہیں, میں کیا ہوا, کہتا آپ کا نمبر ہے 43, میرا نمبر ہے 42. مجھے سارا دن لوگ تنگ کرتے ہیں, کالے پہ کالے, تو میں تنگ آ گیا ہوں, یا آپ نمبر بدل لیں یا میں نمبر بدل لیتا ہوں. کہتا مجھے سزا ملی ہوئی ہے رات 12, یہ پھر میری بہت ساری کالیں باہر سے آتی ہیں, کہتا سزا ایسی جاری ہے کہ کال پہ کال, ہاں جی بھٹی صاحب. میں کہتا ہوں میں بھٹی صاحب, میں محمد سلیم ہوں. یہاں میں لوگوں کو نام بتا رہا ہوں, نمبر بتا رہا ہوں. جو منکرین ہے روحانیت کے, جو کہتے ہیں وہ روحانیت کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ملے اس بندے سے جا کے, میں پیچھے کہا تھا کہ حاضری کے اندر رانا کرامت اور بلال آیا تھا, زندہ کریکٹر ملے جا کے ان سے, بالکل صحیح, جن کو بانڈ لگے تھے, آپ نے بتایا بانڈ لگے تھے. بہت سارے لوگ باتیں بڑی کر لیتے ہیں, جب پریکٹیکلی جب بات ہے نا پھر آئیں بائیں شائیں. میں پھر نمبر بتا رہا ہوں, 3 کی جگہ 2. بندے کا نام ہے محمد سلیم, مانگا منڈی میں رہتا ہے, لاہور کے پاس ہی, لاہور سے 40-50 کلو میٹر دور ہے, 30 کلو میٹر. کہتا جی کیا, میں کہا جی میں روحانی آدمی ہوں, میرا جی نے کہتا اچھا روحانی, کہتا جی میں چلو آپ کہاں ہے, میں کہا جی میں مریم ہوں, میں آپ لاہور آئیں گے تو میں آپ سے ملنا ہے. میں لاہور آیا تو میرے پاس آ گیا, رش دیکھا, کھانا, میں گھر پہ بیٹھتا تھا. کہتا آپ تو واقعی نیک آدمی لگتے ہیں, لیکن میں بڑا تنگ ہوں آپ سے بات سے, لیکن مجھے چلو, میں کہا چلو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس, تو آپ واقعی فقیر ہیں, درویش ہیں, یا کوئی نام ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ نہیں یار, کوشش ہی ہے. میں کہا تم کیا چاہتے ہو, کہتا میں نے زندگی میں بڑے بڑے بابوں کے پاس گیا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں, میری بچپن سے خواہش ہے مجھے آقا کریم کی زیارت ہو. اللہ اکبر, میری بچپن سے خواہش ہے کہ میری آقا کریم اور زیارت مجھے نہیں ہوئی. بڑے بابے, بڑے درویش, بڑے آستانے, بڑیاں خانقاہاں, بڑے مزار, بڑے ڈونگی, بڑے پکاس, کچھ نہیں ہوا. تو مجھے اگر آپ کو ایسا وظیفہ آپ کے پاس ہے, وہ وظیفہ میں آج آپ سے بھی شیئر کروں. یہ خیر کا بیڑا, درویش کا بیڑا. میں کہتے مجھے کوئی وظیفہ بتائے, میں نے وہ وظیفہ بتایا اسے, وظیفہ بھی ہم شیئر کریں گے. وہ گھر گیا, جب گھر گیا نا تو مجھے اس کا روتے ہوئے فون آیا ایک دن, کہتا میرے پہ وہ کرم ہو گیا, مجھے آقا کریم کی زیارت ہو گئی. اللہ حیران کن بات ہے, وظیفہ جاری تھا, دوسری دفعہ بھی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کسی انسان کے لیے کائنات کی سب سے بڑی سعادت, کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے, وجہ تخلیق کائنات, سرور کونین, سرور کائنات, محبوب خدا, شافع محشر, نبی رحمت, نبیوں کے سردار کی زیارت. وہ ان آنکھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے, اس بیڈ کو, اس کمرے کو جہاں پہ وہ زیارت کا پروسیس ہوتا ہے. مجھ گناہگار پہ بھی ہوا تھا, تو میں وہ کہتا جی میرے پہ تو, میرے پاس یار روئی جائے, کہتا میرے پہ کرم ہو گیا. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, میرے پہ 2 دفعہ زیارت ہوگی, میرے پہ 2 دفعہ زیارت ہوگی. میں یہ پھر میں نے وظیفہ, میری ایک بیٹی بنی ہوئی ہے ثنا, اس کا نام ہے, اس میں کیا کروں, آپ حیران ہو جائیں گے. جب وہ وظیفہ سے کیا, وہ جب گئی نا حج کرنے پہ, تو روزہ جب حج کر رہی تھی, جب وہ وہاں پہ منا میں اکٹھے ہوتے ہیں, عرفات میں منا میں, وہ کہتی میں سو گئی, تو آقا کریم خواب میں آیا, تو کہتی ثنا آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. اللہ اکبر. سر پہ ہاتھ رکھا, آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. بے شمار ایسے دوست احباب جن پہ یہ اللہ کا کرم ہوا, وہ وظیفہ میں. وہ سلیم صاحب میرے پاس آتے ہیں, میں پرسوں پونا کہتا ہوں مجھے تھوڑا بیمار ہوں, میں چکر آتا ہوں, تو کہتا ہے جی میں اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ بیٹا بھی کہتا ہے سر آپ تو عقیدت کے طور پہ سارا دن لوگوں سے بتاتے ہیں بھٹی صاحب کا نمبر یہ ہے, ایسا یہ ہے, فلاں فلاں فلاں. تو آپ سارے لوگ وہ جو چاہتے ہیں کہ نبیوں کے سردار اور وجہ تخلیق کائنات, نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان, اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں خدا کا بھی نہ پتہ ہوتا.
اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو آقا کریم کو ویسے مانتے ہیں. بات میں کہتا ہوں آقا کریم کی خیال یہ کرنا ہے، آپ نے جو پڑھنا ہے آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ آقا کریم کی اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں. ہائے ہائے تصور ہی ہوگا آپ کا جب آپ نے عشاء کے بعد بیٹھنا ہے، 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں. ان دنوں میں رزق حلال کا خیال کرنا ہے، اپنے سینے کو کینہ نفرت بغض سے پاک رکھنا ہے، اور پھر آپ نے شروع کرنا خیال یہ کرنا ہے کہ آپ اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں. حضرت بلال وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں، آقا کریم باہر سے آئے ہیں اور آ کے نا وہ آ کے نا اندر آتے کھانا، ہماری وہاں کھانا رکھتی ہے تو آقا کریم پوچھتے ہیں کہ باہر دیکھو کہ کوئی سوالی تو نہیں آیا ہوا، ہائے ہائے کوئی پردیسی تو نہیں باہر بیٹھا ہوا. ہائے ہائے تو بلال آئے گا باہر تو آ کے کہے گا جی وہاں پہ کوئی پاکستان سے بڑا گناہ گار عرفان اصغر یا عبداللہ بھٹی ہائے ہائے یا فیض یا امید بیٹھا ہوا ہے. تو ہماری ماں کہے گی وہ کیا مانگتا ہے اس کو دے دے جا کے، دے دے. اوئے ہوئے 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 وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیں. اور آقا کریم کہیں گے جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، اس کو دے دیا. یہ آپ نے خیال کرنا، خیال کرنا. اس خیال کے ساتھ آپ زمین تصور یہ کرنا کہ آپ اما عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، اور بار بار آپ نے زمین کو چومنا ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کے کب پاؤں کہاں پڑے. ہائے ہائے جہاں بیٹھے اس خیال کے ساتھ سمٹ کے بیٹھنا ہے، عقیدت سے بیٹھنا ہے، کشکول بار کے بیٹھنا ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی کے کہاں پاؤں پڑے تھے اور میں نجس گناہ گار وہاں بیٹھا ہوں. اف میں وہاں بیٹھا ہوں. وہاں بیٹھا ہوں. 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں. پہلے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، اسی دانے پہ پڑھنی ہے سورہ کوثر. یا رسول اللہ حوض کوثر کے بالک ہے، اگر ہمارے بھاگ جاگ گئے تو روز محشر تو آپ ہمیں جام پلائیں گے، شراب طہور پلائیں گے، دنیا میں بھی اپنی زیارت کا جام پلا دیں. اللہ اکبر. تیسرا کلمہ سورہ کوثر. تیسرا کلمہ سورہ کوثر. 5 تسبیحاں پڑھ کے آپ نے آقا کریم کو حضور پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں میری طرف یہ قبول فرمائے. اللہ خیال وہی ہوگا. گناہ گار پاکستان سے مظلوم ٹوٹا ہوا بلال، حضرت بلال کھڑے ہیں، آقا کریم آتے ہیں، ہماری ماں پوچھتی ہے کھانا کھانے سے پہلے کوئی باہر بیٹھا ہے تو اس کو بھی کھانا دے. واہ 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 واہ. باہر بھوکا تو نہیں بیٹھا، کوئی مسکین تو نہیں بیٹھا. جب آپ یہ 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں، میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے ہیں جن پہ یہ کرم ہو چکا ہے. میں جب ان جو نام لیا نمبر دیا ہے ان کو تو کرم کی اخیر ہوگی نا کہ ان کو ماشاء اللہ کو 2 دفعہ زیادہ. اور میرے جو دوست حلقہ باب میں ان کو جب بہت سارے لوگوں پہ کرم ہوا ہے. آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تو سیم ہو تو یہ 41 دن کرنا ہے. 90% تو 41 دن میں کرم ہو جاتا ہے. نہیں تو آقا کریم کو منت ہے، ترلا ہے، آئے ہائے کسی بھی وقت اگلا چلا کر لیں. اگلا چلا 1-2 چلوں کے اندر یہ دنیا کی سب سے عظیم سعادت آپ پہ آ جاتی ہے. زیارت رسول کے حوالے سے یہ میرا مجرب وظیفہ ہے، لیکن میں یہاں پھر کہہ دوں گا اگر کسی کو نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو جھانکے. کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پانڈے کی گند تو نہیں پیا، کوئی پانڈا میلا تو نہیں رہ گیا، کوئی کچرا تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں رہا. انہوں صاف کرو، تکبر نفرت غرور شہوت لالچ کو نکالو، اخوت محبت پیار اور آقا کریم کی حرمت اور کی محبت کو اپنے دامن میں بھر لو. جب ترلا پاؤ گے محبت پڑھو گے وہ ضرور کرم کریں گے. یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ خاص تحفہ ہے. جب جیسے ابھی ذوالحج کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں پڑھیں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں پہ شہنشاہ دو عالم سرور کائنات سرور دو عالم محبوب خدا وجہ تخلیق. جو میں جب بولتا ہوں وجہ تخلیق کائنات مجھے یہاں سکون ملتا ہے. وجہ تخلیق کائنات، آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. میں نے ایک بڑا خوبصورت کالم لکھا تھا نور کا سفر. جب اللہ تعالیٰ نے بنایا نا سب روحوں سے اللہ سب ربوں کا وعدہ لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے نا نور محمدی ان کے ماتھے پہ رکھ دیا. تو پھر یہ چلتا 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 حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ آیا. جب حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ آیا نا تو جب آپ مدینہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا، جب پھرتے تھے تو عورتیں رشک کے کھڑی ہو جاتی تھی. وہ نور تھا جو ہر نبی کے، وہ نسل در نسل نور کا سفر میں نے لکھا تھا. چلتے 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 ہر نبی کے جو بھی نبی آتا تھا وہ چمکتا تھا. اس کی تخلیق، اس کی عظمت کی وجہ وہ نور تھا جو آقا کریم کا نور اس کے ماتھے میں تھا. اور جب وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اماں آمنہ سے ہو گئی تو جب وہ نور اماں آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا تو ایک دن چل رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے تو اس عورت نے منہ ادھر کر لیا. کہتی حضرت عبداللہ کہنے لگی آقا کریم کے والد تم نے منہ ادھر کر کہتی آج تمہارے اندر وہ نور نہیں ہے. جس نور کی وجہ سے جب وہ چلتے تھے تو عورتیں فریفتہ ہو جاتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کون سا نور ہے، کون سی روشنی ہے، کیا اٹریکشن ہے. کہتی آج وہ تمہارے اندر نور نہیں ہے. وہ نور جو ہے ماں کے پیٹ سے گیا، اور بس جو وہ نور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو جو فارس کے جو جہنم کدے تھے آگ وہ بجھ گئے، کنکرے گر گئے، پوری کائنات نور و نور ہو گئی. تو اس نور کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں سمائے، آپ کی روح میں سمائے، تو یہ وہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ رب آقا کریم جیسا تو مہربان ہے ہی کوئی نہیں نا کہ جب روز قیامت ہوگی بار بار سارے نبی بے بس ہو جائیں گے تو اللہ صاحب ہی نہیں کرے گا. وہ کہیں گے آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کو بندہ ہے جی، آئیں گے آپ اللہ کی عبد و ثنا کریں گے تو پھر اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے محبوب، اے محمد
دعا مانگتے جائیے اور اپنے امتیوں کو لیتے جائیے آئے ہائے. اور جب آخری امتی رہ جائے گا نا تو آپ کہیں گے کوئی اور بتا تو نہیں، کہیں گے ایک دو بندے ایسے جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ فرمائیں گے جائے ان کو بھی لے جائے، ان کو بھی لے جائے. آئے ہائے وہ محبوب نبی. اگر آپ ان کی زیارت چاہتے ہیں تو یہ تحفہ ہے ان ذوالحج کا اور باقی دنوں کا، اور یہ ضرور کریے گا اور اپنے برتن کو صاف کریے گا. انشاءاللہ کا کریم آپ پہ رحم کریں گے، کرم کریں گے، اور دنیا کی سب سے عظیم سعادت اور تحفہ آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. اچھا بھٹی صاحب، جس طرح سے بات ہوئی ذی الحج کے حوالے سے، تو کون سے ایسے وظائف ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ والا ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 10 دن بڑے اہم ہیں. تو یہ 10 دن کس طرح سے ان کو اور کارگر بنایا رب جا جلال سکتا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 رات رب جب قسم اٹھا لے، اللہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ذی الحج کی ہر رات لیلۃ ہر القدر رات کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگلی بات، آپ جب پہلے سے لے کر 8ویں روزے تک روزہ رکھتے ہیں تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، 1 سال کے روزے اور کے 9ویں روزے کا ثواب پچھلا سال بھی اگلا سال بھی. اگلا اوہ پچھلا سال بھی اور اگلا سال محرم کے 10 دن اور پھر ذی الحج کے 10 ذی الحج کے دن. 10 یہ بڑی ان کی ثمرات ہے، بڑے ان کے رمضان کے آخری 10 دن، آخری 10 دن ہے. بڑی محرم اور جو ذی الحج یہ پہلے 10 دن ہاں رمضان کے آخری دن. اور دوسری بات ہے کہ ان کی اتنی فضیلت اتنی، اور سارا سال نیک لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے. جن کی انتظار کرتے ہیں وہ دن آئیں گے جب رب ذوالجلال جب 10ویں دن پہ عرفہ کا دن ہوگا تو پہلے آسمان پہ آ جائیں گے، اللہ اور اکبر. پورے سال اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی جس دن اس دن ملے گی. اس دن ملے گی. اور فرشتوں سے کہیں گے یہ میدان عرفات بھرا، پوری دنیا میں کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کہیں گے یہ تیرے بندے ہیں، تیرے اللہ کہے گا آج میں نے بخشنے کا، رب کا پرنالہ رحمت برس رہا ہوگا. برس رہا ہوگا. یعنی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس ہر رات جو لیلۃ القدر ہے اور ہر دن رب کی برس. پھر رب نے قسم کھا لی، رب قسم کسی کی نہیں کھاتا، قسم کھا لی. یہاں پہ ہمارا جو مختصر جائیں گے، پورا پروگرام ہو سکتا ہے لیکن ہم مختصر کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو رب کے قریب لے جاتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں؟ کون سے اعمال ہیں؟ فضیلت اس میں ہم بولتے ہیں تو ہمارے 2 گھنٹے لگ جائیں گے کہ یہ 10 دن اور ہفتے جو ہے. آپ نے چاند دیکھا، فوری طور پہ پورے دعا کر کے اللہ میں مجھے تم نے چاند دکھایا، میرے لیے، میری خاندان کے لیے، میری امت، میرے سارے پاکستان کے لیے یہ جو چاند ہے برکتوں کا باعث، برکتوں کا باعث. پہلے نیت کر لی، فوری طور پہ نیت کر کے اللہ میاں یہ چاند تو نہیں مجھے دکھایا، میں قربانی دوں گا. تیسری بات ہے یہ ہو گیا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد. یہ وہ وظائف اور ذکر اذکار ہے، آپ ڈیلی جب کریں گے تو ان کے بہت زیادہ ثمرات ہیں. یہ کام. دوسری بات، آپ نے قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. اور اس میں 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں کچھ نیک لوگ، کچھ لوگ 10 دنوں میں ختم کرتے ہیں. آپ نے کثرت سے قرآن پاک پڑھنا ہے. اگلی بات، نوافل آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے. نوافل کثرت سے پڑھنا. نوافل کثرت سے پڑھنے کا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، سارا سال آپ سیدہ کائنات کے نام کے نوافل پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ 2 نفل معافی کے اور 2 نفل سیدہ کائنات کے وہ لخت جگر آقا کریم کی، ان کے نام کو پڑھ کے جب آقا کریم کو پیش کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. آقا سیدہ کائنات کے نفل پڑھیں، 2 نفل معافی کے پڑھیں. آپ نے یہ کرنا ہے. ایک بات. تیسری بات ہے جو ہم ایک غلطی کرتے کہ آپ نے اس مہینے میں استغفر اللہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، 1000 دفعہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر ہم یہاں پہ ایک اور غلطی کرتے کہ اگر ہم خدمت خلق نہیں کرتے ان دنوں میں، اگر آپ خدمت خلق نہیں کرتے، دوسروں کی خیر خواہی نہیں کرتے تو رب ذوالجلال راضی نہیں پھر رولا ہے. استغفار بھی کرنا ہے، قرآن پاک بھی پڑھنے ہیں، نوافل بھی پڑھنی، نماز چاشت اور نماز اشراق کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے. یہ خاص دن ہے، ہر ثواب ہی ڈبل لاکھوں میں آ رہا ہے، ہر ثواب ہی لاکھوں میں آ رہا ہے. دوسروں کی مدد کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، پھر صدقہ خیرات کرنا ہے. صدقہ خیرات اس مہینے میں میکسیمم کرنا ہے. اور دوسری بات ہے جب آپ صدقہ خیرات کرتے تو ایک صحابی کسی نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کریں، یہ کرو اگر تمہیں کوئی ڈانٹے، تم کہو میں نے صدقہ یہ کیا کہ میں نے غصہ نہیں کیا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے غصہ نہیں کیا، دل برا نہیں کیا. واہ واہ واہ. آپ غصہ نہ کریں. پھر دوسری بات، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں معاشرے کے طاقتور لوگ جو قربانیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ قربانیوں کے تحفے دیں غریبوں کو. اللہ اکبر. قربانیوں کی تقسیم کریں. واہ واہ واہ. آپ 100 بکرے 200 بکرے، ہاں 100 بکرے پتہ نہیں لگنے کہ نہیں لگنے، جو کسی غریب کو دیں گے وہ لگے گا. واہ واہ واہ. قربانیاں تحفے کے طور پہ دیں، قربانیاں بانٹیں لوگوں میں، بانٹیں، تحفہ دیں لوگوں کو. یہ قربانی میری طرف سے ہر بندے کو پتا. اپنے ملازم ان کو دے دیں. گھر میں بچے ہیں، آپ رئیس سارے کھرپتی لوگ ہیں، آپ گھر میں خان صاحبہ بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، ملازمہ بھی ہے، دائیں بائیں غریبوں کو پتا. آپ کو سب کو کہیں یار یہ 150 میرے پہ لوگ لاہور میں کئی لوگ ہیں 150 200 بکرے کرتے ہیں، یار ملازم 6 اپنے آ کے لے جاؤ.
واہ 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 واہ، تو خود آپ ہی کرو، تصور کریں، ساڑھے کو لے جاؤ، واہ واہ واہ، اپنا اپنا کرے. کچھ لوگ پھر یہ کرتے جب چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کے بعد کچھ اس میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ عقیدت کے طور پہ اپنے ناخن اور بال نہیں کٹواتے، نہیں اور کٹواتے، جب قربانی والے قربانی دینے کے بعد کاٹتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے. آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، قربانیاں لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ نمازوں کو باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں. جب یہ ذکر اذکار آپ کرتے ہیں، یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا ہوں. بہت سارے لوگ سارا سال کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی وظائف، کوئی ایسی چیزیں کرنی ہیں جو نا ہمارے سارا سال کام آئے. نادی علی بڑا مشہور ہمارا دور دنیا کا بہت بڑا وظیفہ، اس کی ریاضت لمبی ہے، اس کی زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ میں یہ کروں گا کہ کچھ لوگ جو سارا سال وظیفہ نہیں کر سکتے، وہ نادی علی کو 11 تسبیحاں پڑھیں، صرف 10 دن پڑھیں، ان کا سارے سال کا وزکات ہوگی. 11 تسبیحاں نادی علی صغیر کی ڈیلی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے نا سورہ مزمل کا وظیفہ نہیں ہوتا. سورہ مزمل آپ نے 101 بار یا 41 بار ڈیلی پڑھنی ہے، 10 دن پڑھ لیں، آپ کے پورے سال کی سورہ مزمل کی زکات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ. سورہ یاسین جس میں جو سورت پاک جو دل ہے قرآن پاک کا، اگر آپ چاہتے ہیں سورہ یاسین، تو اس میں جو میں نے بابا جو مجھے ملے تھے جو کہتے تھے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اور میں اس کو فجر کے بعد 41 بار پڑھتا ہوں، پھر میں آگے جاتا ہوں، تو سورہ آپ فجر کے بعد بیٹھیں اور 41 بار پڑھ کے اٹھیں، آپ 10 دن کریں، آپ کی پورے سال کی زکات پوری ہوگی. اللہ اکبر، یہ 10 دن اتنے بھاری ہیں، اتنے اہم ہیں. ہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مزار سے کنیکشن کرنا ہے، صاحب مزار سے ملنا ہے، کشف قبور کرنی ہے، اپنے فوت ہوئے بڑوں کو ملنا ہے، تو سلام قولا من رب رحیم 11 تسبیحاں ڈیلی پڑھیں اور آپ 41 دن 10 دن کر لیں، 10 دن کر لیں، پوری ہوگی. اب بہت سارے ہمارے دیکھنے والے کہتے ہیں ارب پتی بننا ہے، کھر پتی بننا ہے. میری سورہ طلاق والا عمل بڑا مشہور ہے، ہر بندہ کرتا ہے. اس کی جو اصل عمل ہے وہ 1000 دفعہ پڑھنا، 41 دن پڑھنا، باقی دنوں میں پاسبل نہیں ہے. صرف 10 دن عشاء کے بعد، پہلے ہر نماز کے بعد 10 بار، عشاء کے بعد 110 بار، 313 بار یا 1000 دفعہ پڑھیں. اگر آپ اس چلے کو صرف 10 دن کرتے، آپ کی پورے سال کی زکات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ. یہ کون سے دوبارہ سورہ طلاق، سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ سے شروع ہوگی، شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ جو ہم پہ توکل کرتا، ہم اس کو ہر قسم کی مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان ہی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی، دو آیت شیئن قدرہ پہ دوسری اور تیسری آیت. آپ 3-4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے نماز کے بعد 10 بار، ہر نماز کے بعد. دوسرا طریقہ ہے عشاء کے بعد 110 بار. اب کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھنا 313 بار. اگر کوئی 1000 بار پڑھتا تو صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے. بالکل صحیح. 10 دن پڑھ لیں، آپ کی زکات ہوگی. پورا سال آپ اس کی ثمرات، اس کے فائدے انجوائے کریں گے. تو ہم نے وہ اعمال بھی بتا دی جو یہاں پہ بڑی کارگر ہے. کچھ نہیں آتا تو قرآن پاک ہے، نوافل ہے، ذکر اذکار ہے، استغفار ہے، دوسروں کی مدد اور قربانیوں کی تقسیم ہے، دوسروں کی مدد ہے، خدمت ہے. یہ سارے پاک کام جب ہم کرتے ہیں، کیونکہ اکیلی تسبیح پڑھی اور معاشرے میں کسی کو ریلیف نہیں دیا تو قابو آ جانا. تو پھر قابو، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. کوئی ثمرات کا میں کہتا ہوں آپ 100 قربانی کرتے ہیں، 100 قبول ہونی اور 10 کسی غریب کو دے، 10 کی 10 قبول ہو جائے. تحفہ دیں، واہ واہ واہ، قربانیوں کا تحفہ، قربانیوں کا تحفہ بانٹیں لوگوں میں، اپنے ملازموں کو بانٹیں، واہ واہ واہ. ہاں ہاں ہاں، ملازموں کو بانٹیں. آپ یہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کسی بڑے افسر کے لیے رشوت کے طور پہ آپ دیتے ہیں، اور بے شرم آنی چاہیے ان افسروں کو جو رشوت کے طور پہ لے بھی لیتے ہیں. میں کئی لوگ اچھا پھر ہم مجھے جب آتا ہے ٹائم، بٹ صاحب ہمارے اتنے بکرے آ گئے، اتنی بھینسیں آ گئی، کو بھیجیے. میں کہا مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ کتنے چاہیے، کتنے چاہیے، کیا چیز اس کو پی آر کے لیے استعمال نہ کریں. چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جب ہمارے افسر کہتے ہیں یار کہاں کون سا علاقہ تمہاری، یا بکرے 2 چاہیے. اب ملازم کو پتا کہ میں پیسے لواؤں گا سارا سال میں ذلیل ہوگا، 2 بکرے. اور کس منہ سے تم حرام کی رشوت کے بکرے لے کے تم لوگوں کو قربانی کرتے ہو؟ ایسی قربانی جو امیر لوگ ہیں غریبوں کو دیکھیں، خیال کریں. جب یہ اعمال، یہ ذکر اذکار، یہ تسبیحات ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو رسول حج کے دن ہیں اس کے ثمرات بھی پائیں گے، نیکیاں بھی پائیں گے، اور سارا سال ہماری زندگی بے سار رہے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.